میں وہ یتیم ہوں جس کا باپ 15 برس کی عمر میں اس سے جدا ہو گیا، جس کی ماں 19 برس کی عمر میں اس کو چھوڑ کے چلی گئی، گاڑی بھی تھی، بینک بیلنس بھی تھا اور نگران بھی کوئی نہیں تھا۔ اس دور کے اندر جس چیز نے مجھے سنبھالا وہ رب تھا یا اس کا کلام تھا؟ حضرات گرامی قدر، مجھے قرآن سے پیار ہے، قرآن سے محبت ہے، میں نے اس کے اعجاز کو کئی مرتبہ زندگی کے اندر دیکھا ہے۔ اللہ کی قسم حضرات، وہی جو انڈی رول مجھے لکھ کے دی گئی، اور میں آج آپ کو یہ واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں، جو بندہ شفا کی نیت سے قرآن کو پڑھتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے نہ اس کو ہومیوپیتھک کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ایلوپیتھک کی ضرورت ہوتی ہے، نہ حکمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی زہر ایسا نہیں جس کا تریاق قرآن کے اندر نہیں ہے، اور دنیا کی کوئی بیماری ایسی نہیں جس کی شفا قرآن کے اندر نہیں ہے۔ حضرات، یہ بات میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، اور صرف مطالعے کی وجہ سے نہیں کہتا، تجربات کی وجہ سے کہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، 2-3 مہینے کے بعد مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی، نہ مجھے ڈایازیپام کی ضرورت تھی، نہ مجھے انڈیرول کی ضرورت تھی، مجھے تو رب کے قرآن کی تلاوت کی ضرورت تھی۔ حضرات گرامی قدر، جو بات جس منزل کی طرف میں بات کو پہنچا رہا ہوں وہ پتہ کیا ہے؟ قرآن کا پڑھنا، جس کی آج ہم نے مجلس کا انعقاد کیا، یہ سفر کی ابتدا ہے۔ اس کے مفہوم کو سمجھنا یہ اس کی دوسری سیڑھی ہے، اور سمجھنے کے بعد جس حد تک ممکن ہو، جتنی اللہ نے توانائی دی ہے، اس توانائی کے مطابق اس کے پر عمل کرنا یہ تیسری ذمہ داری ہے، اور پھر عمل کرنے کے بعد اس کا ابلاغ کرنا، اس کی تبلیغ کرنا، اس کے معجزاتی اثرات سے لوگوں کو آگاہ کرنا، یہ چوتھی ذمہ داری ہے۔ اور آخری ذمہ داری کیا ہے؟ پھر میاں صاحب کے چہرے کو نہیں دیکھنا، پھر خان صاحب کے چہرے کو نہیں دیکھنا، پھر ذوالفقار علی بھٹو کے چہرے کو نہیں دیکھنا۔ وَبِالْقُرْآنِ تَرْتَفِعُ وَبِالْقُرْآنِ تَرْتَفِعُ وَبِاللَّهِ تَغْلِبُ وَبِالْقُرْآنِ تَرْتَفِعُ وَبِاللَّهِ تَغْلِبُ۔ پھر قرآن کو پکڑ کے کھڑے ہو جانا ہے، اللہ کے حکم سے پھر غالب آ کے چھوڑنا ہے۔